अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ारा शफी और सबसे पहले शामिल कर लेते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। खुर्शीद शाह की गिरफ्तारी पर कौमी असम्बली इजलास में गर्मा गर्मी, अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर के डाइस का घिराव, मुराद सईद की इजहार ख्याल में अपोजिशन पर तनकीद, कहा नून लीग ने आसिफ जरदारी को घसीटने की बातें की थी। यही लोग थे जो खुर्शीद शाह को मीटर रीडर का ताना देते थे। बिलावल भुट्टो कभी सिंधु देश की बात करते हैं तो कभी सराय की देश की। खुर्शीद शाह समेत सीनियर अरकान के इस्तेहकाक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। कल ये वक्त मौजूदा हुक्मरानों पर भी आ सकता है। मुल्की हुक्मरान में वाहिद सियासी बरादरी एक दूसरे से दुश्मनी में सबकत लेती है। वफादारियां हमारे हल्फ पर भारी नहीं हो सकती, हमें इसे बरकरार रखना है। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ का इजहार ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ का खुर्शीद शाह के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करके उन्हें ऐवान में बुलाने का मुतालबा। कहा गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रहा तो ऐवान खाली हो जाएगा। नैब से तफसीलात तलब की जाए। कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। आमदन से ज़ायद असातिज़ात रेफरेंस। खुर्शीद शाह का 21 सितंबर तक राहदारी रिमांड मंजूर। खुर्शीद शाह कहते हैं 1 रुपए की करप्शन भी नहीं की, मेरा इस जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं। झूठे इल्ज़ामात, दोहरे हुकूमती मयार पर दुख हुआ। चीफ जस्टिस मेरे केस का खुद नोटिस लें। नैब के हाथों गिरफ्तारी कार्ड। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सैयद उवैस कादिर शाह ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए 5 लाख एवज 16 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। कराची की हालत सुधारने के लिए डॉक्टर इरशादुल इबाद खान भी मैदान में आ गए। मेयर कराची वसीम अख्तर से डॉक्टर इरशादुल इबाद खान की मुलाकात। कहते हैं पीपल्स पार्टी से सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट बल्दियाती इख्तियारात के हवाले से बात करूंगा। मसाइल के हल के लिए मेरा भरपूर ताउन आपके साथ है। मुस्तफा कमाल कहते हैं 18वीं तरमीम को तब्दील करने की जरूरत है। सफाई मुहिम से कराची का कचरा साफ नहीं किया जा सकता। कराची के मसाइल के हल के लिए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएं। तो जी नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरीज तो आज मुलाहिजा कर ली हैं। गुज़िश्ता रोज़ नैब रावलपिंडी और नैब सखर की जानिब से ज्वाइंट कार्रवाई देखने में आई थी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह साहब को गिरफ्तार किया गया था। आज उन्हें एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश किया गया, जहाँ पर उनका 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अब उन्हें सखर मुंतकिल किया जाएगा और वहाँ से मजीद तफ्तीश के दायरे कार को भी बढ़ाया जाएगा। इस ओवरऑल सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मेहमान भी मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन किया है जनाब तैमूर अली मेहर साहब ने, और MQM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं अली खुर्शीदी साहब, जबकि PSP की रहनुमा फौजिया हमीद साहिबा हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन करेंगी। तो स्टार्टिंग फ्रॉम यू तैमूर अली मेहर साहब, खुर्शीद शाह को गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया और उसका आज भरपूर रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है कौमी असम्बली के इजलास में। आप क्या समझते हैं कि अपोजिशन इस शोर शराबे के बाद अपने जो नताइज हासिल करना चाहती है वो उसमें कामयाब हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम क्या हैं या अपोजिशन के अज़ाइम क्या हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अज़ाइम या अपोजिशन जॉइंट के अज़ाइम यही हैं कि इस मुल्क को सीधी राह से चलाया जाए और इस मुल्क में जो अकाउंटेबिलिटी के नाम पे जो ज़्यादतियात और या ज़िद अनापरस्ती जो खान साहब या हुकूमत वफाकी हुकूमत की तरफ से की जा रही है उसको राह रास्त पे लाया जाए। अगर हमें असम्बली में या हमें रस्तों पे निकल के भी इस पे एहतजाज करना पड़े और हुकूमत को सीधी राह दिखानी पड़े तो इंशाल्लाह उसका भी इंतखाब किया जाएगा। तो शिकवा किससे है, नैब से है या फिर नैब के चेयरमैन से है? देखिए, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हमेशा से ये कहा है कि ये न्याजी और नैब का गठजोड़ है। हम इसको गठजोड़ समझते हैं
क्योंकि जिस हुक्मरान को, जिस हमारे लीडर को पहले गिरफ्तार किया जाता है, उससे पहले उसका मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है जी। उसका पहले मीडिया ट्रायल होता है, उनकी इज्जतें उछाली जाती हैं और उनको नेम कर दिया जाता है। आप अपोजिशन के किसी भी लीडर की बात कर लें, आप शाहिद खाकान अब्बासी की बात करें, राना सनाउल्लाह की बात करें या साईं खुर्शीद शाह की भी बात करें, तो ये सब निशानदेहियां अगर हुकूमत की तरफ से होंगी तो हम जाहिर सी बात है समझेंगे कि ये गठजोड़ है। और कहीं वो कहते हैं नैब आज़ाद है, तो उनको कैसे पता चलता है कि पहले लेकिन उनका ये मौक़िफ़ रहा है कि अलीम खान की भी हमारे पास ताज़ा एग्जाम्पल मौजूद है। ये नहीं है खाली अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है, बल्कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड की जा रही है। ये ठीक बात है, आपने ये अच्छी बात की कि अलीम खान साहब को भी गिरफ्तार किया गया था, उनकी इंक्वायरी हुई, लेकिन उनका मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। दिन रात उनके फैमिली, उनकी चार दीवारी पामाल नहीं की गई, उनके घर में कूद के नहीं गिरफ्तार किया गया। जैसे खुर्शीद शाह साहब को आज गिरफ्तार किया गया, कल गिरफ्तार किया गया, उनको छोड़ भी दिया गया, उनको जमानतें भी मिल गई, उनका मीडिया ट्रायल नहीं हुआ। मीडिया ट्रायल आप किसी तो पे आप ये कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन का हो रहा हम है? ये समझते हैं कि जिस इक्तदार की बुनियाद रखी जाए नफरत से, ईगो से, वो वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो इक्तदार में आके उसको सर, एमक्यूएम पाकिस्तान क्या पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ को सेकंड करती है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और एक सख्त सूरत हाल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और इस पे बिलुमूम अगर मैं बात करूं कि ये जो नैब के कवानीन के पीछे बात हो रही है कि नैब के कवानीन में सकम है, दीगर मामलात हैं, या नैब उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह उनको करना चाहिए था, तो मेरी एक अदना सी गुजारिश यही होगी कि 5-5 साल माशाल्लाह से मुस्लिम लीग नवाज़ की भी हुकूमत रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है। नैब के कवानीन में अगर सिकम मौजूद था तो उस वक्त अमेंडमेंट ले आते, उस वक्त तो कोई अमेंडमेंट नहीं लाई गई। नैब को एज अ टूल यूज किया गया अगेंस्ट अपोजिशन। नून ने पीपी के अगेंस्ट किया, पीपी ने नून के अगेंस्ट किया। सर, जस्टिस जावेद इकबाल साहब को प्रेफरेंस देने वाले, रेफर करने वाले खुद नून लीग वाले थे, और आज वही उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि सबसे बड़ी गलती हमने ये कर दी कि हमने उनका नाम आगे रेफर कर दिया। मैं तो सिंपल सी यही बात कह रहा हूँ ना कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। जब सिचुएशन उनके एंड पे स्ट्रांग थी, जब वो हुकूमत में मौजूद थे, तो उसको नैब को एज अ टूल यूज़ किया गया अगेंस्ट अपोजिशन में नून को टारगेट किया गया। अच्छा, जितने भी केसेस बनाए गए, नैब जितने भी केसेस की इंक्वायरीज कर रही है, इसकी ज़रा डिटेल में जाइए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कीजिए, तो यू विल कम टू कंक्लूजन कि ये सारे केसेस जो हैं ये इन्हीं के दौर में बने हुए हैं जो आज गठजोड़ होकर बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ आवाम के सामने बतलाना ये मीडिया का भी काम है। और रही बात मीडिया ट्रायल की, तो मीडिया ट्रायल करना मतलब जो मेरे भाई ने एक बात कही कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो मीडिया ट्रायल क्या हुकूमत कर रही है? तो सरासर मीडिया पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मीडिया जो है वो पीपल्स पार्टी को टारगेट किए बैठी है। तो इसकी क्लैरिफिकेशन तो खैर मीडिया के जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं उनकी तरफ से आनी चाहिए कि मीडिया ट्रायल में हुकूमत का इन्वॉल्वमेंट किस तरह हो रही है। चलिए सर, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया है, और इसी तमाम सिचुएशन पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन कॉल पर मौजूद हैं पीएसपी की रहनुमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा। मैम, पहले तो ये फरमाइएगा कि जो ताज़ा गिरफ्तारियां देखने में आ रही हैं, और रिसेंटली अभी खुर्शीद शाह साहब को नैब की जानिब से गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद भरपूर रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया गया। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे के आमने सामने नजर आए, इल्जामात की एक बार फिर बोछाड़ की गई है। इस ओवरऑल सिचुएशन पर आपका नुक्ता नजर क्या है, और आप क्या समझती हैं कि वाकई में सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन का ही मीडिया ट्रायल किया जा रहा है? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो गिरफ्तारियां अभी हो रही हैं और नैब जिस तरह से गिरफ्तारियां करी है, मैं ये समझती हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि अगर तो गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि एक नया पाकिस्तान बने और उसमें जो है करप्शन का खात्मा हो, तो उसमें मेरिट को भी देखा जाए। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अगर आप करने पे आ जाएंगे तो फिर आप किस तरह से मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे, किस तरह से आप मेरिट को देखेंगे, और फिर किस तरह से आप करप्शन का खात्मा करेंगे? क्योंकि जो करप्शन करने वाले असल लोग हैं वो तो गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, वजीर आजम के साथ बैठे हैं, उनकी कैबिनेट के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जिसने करप्शन की, जिसने मुल्क का पैसा बाहर लेके गया, जिसने अवाम का मुंह से निवाला छीना, उसका एहतसाब होना जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ना करें, आप अबव पार्टी लाइन रह करके काम करें। तो मैं समझती हूँ कि इदारों को फ्री
کو فری ہینڈ دیں, جس شخص نے کرپشن کیا اس کو پکڑا جائے. لیکن آپ یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو ہیں جو اپوزیشن میں ہیں وہی پکڑے جا رہے ہیں میں, وہ سب دودھ کے دھلے ہوئے. تو یہ بات جو ہے اس پہ سوالیہ نشان آتا ہے اور گورنمنٹ کی کارکردگی پر, گورنمنٹ کی نیت پر سوالیہ نشان آ رہا ہے. ٹھیک ہے, فوزیہ حمید صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ پی ایس پی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے, کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صوبائی حکومت اس پر رضامند ہوگی؟ دیکھیے, سید مصطفیٰ کمال صاحب نے جو 18ویں ترمیم کی بات کی ہے اس کو تبدیل کرنے کی انہوں نے کہا کہ اس میں امینڈمنٹ ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیے 18ویں ترمیم جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے اور اس پہ پی ایس پی کا ایک اسٹرانگ موقف ہے کہ 18ویں ترمیم بالکل صحیح ہے. لیکن اس میں امینڈمنٹ یہ ہے کہ اس میں جو اس کو امپاور کرنا تھا صوبے کو, تو امپاور جو نچلی سطح تک ہونا چاہیے. جب تک کہ یہ جو پاور ہے اس کو آپ ڈیوالو نہیں کریں گے گراس روٹ لیول تک, اس کا اثر جو ہے, جو اصل میں جو اس کا ثمر ہے وہ نہیں ملے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل جیسے این ایس سی ایوارڈ ہے تو این ایس سی ایوارڈ سے پہلے پی ایس سی ایوارڈ ہونا چاہیے تاکہ پروونشل ادارے جو ہیں وہ امپاور ہوں. تو جس طرح سے پھر ایک خاص ایک لائن بن رہی ہے, ڈرا ہو رہی ہے مرکز اور صوبے میں, یہ لائن ڈرا نہیں ہو. صوبے کو اگر آپ نے امپاور کرنا ہے تو ہولی سولی اس کو امپاور کیا جائے, پلس اس میں ایک چیپٹر انکلوڈ کیا جائے لوکل گورنمنٹ کا. ٹھیک ہے, امپاورمنٹ کی تو آپ بات کریں گے, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب کو یہ کیوں لگتا ہے کہ صفائی مہم اگر شروع بھی ہوگی تو کراچی کا کچرا صاف نہیں ہوگا؟ سوری, آپ ریپیٹ کریں. جاننا آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ 21 سپتمبر سے سندھ حکومت جو صفائی مہم شروع کرنے والی ہے, اس مہم کے شروع ہونے کے بعد بھی کراچی کا کچرا صاف نہیں ہونے والا ہے, کیونکہ آپس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اور صوبائی گورنمنٹ ہے اور ساتھ ساتھ لوکل باڈی گورنمنٹ ہے, اس میں کوارڈینیشن کا فقدان پایا جاتا ہے. فقدان تو بالکل نظر آتا ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب آتے ہیں یہاں, وہ آ کے وزیر اعلیٰ کو نہیں ملتے, یہاں آ کے وہ اعلانات کرتے ہیں, اعلیٰ کو اس کے میٹنگ میں نہیں بٹھایا جاتا, تو کس طرح سے چلے گا؟ وہ نفیس لوگوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, نفیس لوگوں کی پرفارمنس لوگوں کے سامنے ہے. تو بالکل ہمارا بالکل اسٹرانگ اس چیز کا موقف ہے کہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں مہم, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کچرا اٹھانے کی مہم کیا چیز ہوتی ہے, صفائی مہم کیا چیز ہے. دس از ریڈیکولس. صفائی جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہونی چاہیے اور جو لوگ ریسپانسبل ہیں ان کو ڈیلی بیسس پہ ان کو کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, فوزیہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا, آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا ہے. تیمور علی مہر صاحب جواب دینا چاہیں گے, وہ کہہ رہی ہیں کہ صفائی مہم کیا چیز ہے, صفائی تو روزانہ کی بنیاد پہ ہو جانی چاہیے. یہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. میں پہلے وضاحت پیش کرنا چاہوں گا میڈیا ٹرائل کے حوالے سے. دیکھیں, اس جمہوریت جس میں ہم رہتے ہیں, ہم کہتے ہیں میڈیا بہت بڑا ٹول ہے, میڈیا بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے, جمہوریت کا ایک بہت بڑا پارٹ ہے. لیکن اس پارٹ کو اگر جو پارٹی اقتدار میں ہے, اگر وہ اس کو استعمال کرے گی, اس پہ ان کے وزراء آ کے بیٹھیں گے اور پیشن گوئیاں کریں گے, اور پیشن گوئیاں ٹھیک بھی ہوں گی, تو ہم اس کو میڈیا ٹرائل ہی کہیں گے. میڈیا سب دوستوں تک سچ پہنچاتا ہے, لیکن اگر کوئی حکومت ایسی بھی آئے جن کے دل میں لوگوں کے لیے بغض ہو پہلے سے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو استعمال میڈیا ٹرائل کے لیے بالکل کرتے ہیں. یہ میری وضاحت ہو گئی. میری بڑی بہن نے, باجی نے بالکل ٹھیک بات کی. صفائی مہم کیا ہوتی ہے, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں صفائی کیا مہم نہیں ہونی چاہیے. یہ ڈیلی بیسس کا کام ہے, یہ ڈیلی بیسس کا کام. کراچی کی اگر میں بات کروں, ڈیلی بیسس پہ ہو کیوں نہیں پا رہا ہے, میں آپ کو وہی اس کی بات بتا رہا ہوں. ڈیلی بیسس پہ یہ کام ڈی ایم سیز کا ہے, منتخب لوگوں کا ہے. لیکن یہ کام کے ایم سی کا ہے. ڈیلی بیسس پہ یہ اس بلیم گیم سے تب انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نکل جائیں گے جب یہ ڈی ایم سیز کے ایم سیز کام کریں گے, کے ایم سی کام کرے گی, اور ہمارے میئر صاحب جو ہیں سر وہ تو کہتے ہیں کہ اختیارات نہیں ہیں. آج اس دن میں اہم ملاقات بھی ہوئی ہے دبئی میں. ان کے اختیارات یا تو وہ واضح کریں گے ان کو کون سے اختیارات چاہیے. اگر اس ملک میں کوئی قانون ہے, تو میرے خیال ہے اس کو فالو بھی کرنا چاہیے ہمیں. جو آئین میں جس کے جو اختیارات ہیں اس کو مان کے تسلیم کر کے کرنا چاہیے, نہ کہ انسان اپنی انا کے پیچھے کہ مجھے فلاں اختیار چاہیے اور اس کے پیچھے اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جائے.
ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے۔ علی خورشیدی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میئر کراچی بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں اور سچویشن میں وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، کیا آپ ان کے اس بیان سے متفق ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی جانب سے بار بار اس قسم کے بیانات کیوں دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں، آئین پاکستان میں جو ہے وہ آئین ہمارا ایک ایسی کتاب ہے جس پہ جو دستور ہے اس کے تحت پاکستان چلایا جاتا ہے۔ اس آئین کا ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 140 ہے، جو بڑا واضح ہے، جس میں سیکنڈ ٹیئر گورنمنٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل اور فائنینشیل اتھارٹی تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کو دے گی۔ یہ بالکل کلیئر کیٹیگوریکلی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایک چیز لکھ دی گئی ہے۔ پولیٹیکل اتھارٹی لے کے 2015 میں آن انسٹرکشن آف سپریم کورٹ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اپنے تئیں 2008-9 کے بعد جب یہ بلدیاتی سسٹم ختم ہو، جس وقت میئر کراچی جو ہے وہ سید مصطفیٰ کمال صاحب تھے، اس کے فوراً بعد الیکشن ہو جانے چاہیے تھا، نہیں ہو سکا۔ ایڈمنسٹریٹرز کے تھرو کراچی کو رن کیا گیا اور ان ایڈمنسٹریٹر نے کرپشن کی بدعنوان تھے، نااہل تھے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آج میئر کراچی کی ملاقات ہوئی ہے سابق گورنر سندھ صاحب سے اور سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب سے بھی، تو کیا واقعی میں صرف اور صرف کراچی میں جو مسائل ہیں وہی ڈسکس کیے گئے ہیں یا کراچی کی سیاست بھی زیر بحث آئی ہے؟ میں بس ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن کر دوں تو جو 2014 کے بعد سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا قیام کیا گیا تھا صوبائی حکومت کی طرف سے، اس کے چیئرمین جو ہیں، جو چیف سینیٹیشن آفیسر ہیں، وہ ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ صاحب ہیں۔ تو کوٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ریڈ کر لینا چاہیے، تھوڑا سا تحقیق کر لینی چاہیے کہ کس کی ذمہ داری ہے۔ ہونی چاہیے تھی میئر کراچی کی، نہیں ہے، اسی کا رونا رویا جا رہا ہے مسلسل 2015 سے۔ الیکشن میں جانے سے پہلے بھی یہ بات کی گئی تھی کہ جو نظام آپ ہمیں لا کے دے رہے ہیں اس نظام میں ڈیلیوری نہیں ہو سکے گی۔ اس کے باوجود چونکہ پولیٹیکل اتھارٹی کی ڈیلیورنس کی بات تھی، ڈیلیور کرنا تھا، اس وجہ سے الیکشن میں گئے کیونکہ ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ بالکل، پہلی بات۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور میئر کراچی صاحب جو وسیم اختر بھائی ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے سابق صدر پرویز مشرف سے۔ سب کا ہمارا کنسرن بڑا سمپل سا ہے، ہمارا کنسرن یہ ہے کہ یہ شہر کراچی وفاق پاکستان کو 70% ریونیو کما کے دیتا ہے، صوبائی سطح پر پروونشل ایکسچیکر میں وہ 95% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے۔ تو کراچی کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے، کراچی نیڈز میسو انویسٹمنٹ۔ میں ہر پروگرام میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ کراچی کو ایک میگا انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ صفائی مہم کی جو بات کہی بالکل ٹھیک ہے، صفائی مہم نہیں ہے، یہ ریگولر بیسس کا کام ہے، جن کا کام ہے۔ پی ایس پی کے موقف کو آپ سیکنڈ کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے یہ جنرل بات ہے، یہ چاہے کوئی بھی کہے، پی ایس پی کہے، کوئی بھی کہے، تو ایک جنرل بات ہے اور اس کو سیکنڈ کرنا ہر ایک ذی شعور آدمی وہ کرے گا۔ نہیں ہوتا سمجھ میں آتی تو وہ صوبائی حکومت سندھ کی ہے، ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، فوزیہ حمید صاحبہ، دونوں مہمانوں کا بھی موقف سامنے آ چکا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اور خاص کر ایم کیو ایم پاکستان کا بھی۔ اب آپ یہ بتا دیجئے کہ پی ایس پی کیا سمجھتی ہے، کراچی کے جو مسائل ہیں انہیں حل کرنے کے لیے تمام تر اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہونے چاہیے یا پھر لوکل باڈی گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں، ہمارا تو بڑا ایک کلیئر سٹانس ہے اس چیز پہ کہ جب لوکل گورنمنٹ ہے، لوکل باڈی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور اس میں جو صوبائی اسمبلی ہے یا نیشنل اسمبلی ہے، ان کا کام ہے صرف لیجسلیشن کرنا۔ لوکل گورنمنٹ کا کام ہے صفائی، کچرا، یہ شہر کی خوبصورتی کو ٹھیک کرنے کا، یہ ان کا کام ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک امپاورڈ سسٹم ہونا چاہیے لوکل گورنمنٹ کا۔ آپ کی صرف یہ دو ٹینیورز میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک نعمت اللہ خان صاحب کا اور ایک مصطفیٰ کمال صاحب کا۔ ان کا کنٹینیو ہوا، نعمت اللہ خان صاحب جو ہی گئے، مصطفیٰ کمال صاحب آئے اور کراچی کو آپ نے دیکھا کہ اس کا ایک نقشہ تبدیل ہونا شروع ہوا اور چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی۔ پھر ایک بہت بڑا گیپ آیا، لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز ہی نہیں ہوئے اور اس کو پھر زبردستی کرایا گیا۔ تو جب تک یہ چیز ہم نہیں سمجھیں گے، یہ جو ڈیموکریسی کی جو نرسری ہے، اس کو جب تک ہم نرش نہیں کریں گے، کام نہیں ٹھیک ہوں گے۔ اور کراچی کا آج جو حال ہوا ہے یہ اسی لیے ہو گیا ہے کہ اس کو لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کو اپنے کنٹینیو نہیں کیا، بلکہ پورے پاکستان میں نہیں کیا تھا۔ لیکن فوزیہ حمید صاحبہ، آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک خطاب کے دوران مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے کہا گیا تھا تمام تر اختیارات میئر کراچی
कराची के पास होने चाहिए। आज वो कह रहे हैं कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम तरह इख्तियारात वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के पास होने चाहिए। तो क्या जो उन्हें डायरेक्टर गार्बेज बनाया गया था, तैनात किया गया था और कुछ ही घंटों में हटा दिया गया, इसका गुस्सा निकाल रहे हैं वो? देखिए, तो एक स्टेटमेंट में सेकंड नहीं किया जा रहा है, जो है निकाला नहीं। अगर गुस्सा होता या कोई ऐसी बात होती तो वो बिल्कुल सामने आपके आते। उन्होंने तो बड़ी खुश दिली से और ओपन हैंडेड उन्होंने इसको वेलकम किया था। एक पार्टी के चेयरमैन होके उनको डायरेक्टर गार्बेज बनाया, लेकिन स्टिल कराची के लिए, कराची के अवाम के लिए सैयद मुस्तफा कमाल ने कहा ठीक है, मैं ये काम करने को तैयार हूँ। कोई तो हो आगे आए ना, कोई तो बढ़े और इस काम को ठीक करे। और उन्होंने कहा ये मैं काम कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंटली ही केम और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ठीक है ये मैं काम कर देता हूँ। अब मसला ये है कि लोगों की नीयत जो है ना, उसमें मसला है। नीयत नहीं है काम करने की। जब नीयत हो जाएगी तो कोई किसी को प्रोजेक्ट डायरेक्टर किसी चीज का बनाता है तो वो काम करेगा। जब आप लोगों को ये डर होता है कि एक शख्स जो है वो काम कर देगा, आप फौरन, पहली बात तो थी कि आपके पास कोई पावर ही नहीं थी इस किस्म का लेटर इशू करने का, लेकिन चले आपने कर दिया। तो फॉर द सेक ऑफ कराची पीपल, कराचाइट्स, आपने जिस शख्स को कहा उस शख्स ने कहा ठीक है मैं काम कर देता हूँ, तो आप कम से कम 1 महीना तो देते, थोड़ा सब्र कर लेते, कम से कम सफाई कचरा तो उठ जाता। लेकिन मसला यहाँ ये है कि नीयत नहीं है ना। आप मजाक कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, आप बात के साथ खेल रहे हैं। लोग आपको वोट देते हैं, लोग आपको अपने तमाम राइट्स का जो है वो अमीन मुकर्रर करते हैं और आप लोग जाके अवानों में ये काम करते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है। अच्छा फौजिया साहिबा, ये बता दीजिए कि पीएसपी के पास क्या हल है, क्या तजवीज़ है, कराची के मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है? क्या आप लोग ये चाहते हैं या कराची के स्टेक होल्डर्स भी आगे आए और इस हवाले से अपना किरदार अदा करें? हेलो फौजिया साहिबा, बताइएगा कि पीएसपी के पास क्या हल है कि कैसे कराची के मसाइल हल किए जा सकते हैं? कोई तजवीज़ है पीएसपी के पास? यार ये आपकी एको आ रही है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। फौजिया हमीद साहिबा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि पीएसपी के पास क्या तजवीज़ है, क्या हल है कि कराची के मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है, ओवरकम किया जा सकता है? ग़ालिबन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर फौजिया हमीदा साहिबा को हमारा राबता उनसे बहाल नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि उन्हें कांटेक्ट किया जा सके। जब तक हम बात करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर अली महर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपने भी उनका मौक़िफ़ सुना है और सफाई मुहिम पर खासी तनकीद का सिलसिला भी जारी है। अब आप लोगों ने जो 21 सितंबर से सफाई मुहिम को शुरू करने का ऐलान किया है, क्या सिंध हुकूमत के पास इतने वसाइल मौजूद हैं? मैं एक सवाल आपके सामने रखना चाहूँगा। इस जो आपने सवाल किया है इसका थोड़ा सा पस मंज़र है। सफाई एक दिन में नहीं होती। सफाई शायद हम 200% सफाई जो हम टाइम दें उसमें बिना कर पाएँ। अली जैदी साहब ने किया, 1 महीने में हम करके दिखाएंगे, वो भी नहीं कर। सफाई जहाँ रेगुलर होनी चाहिए। से एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगी। आप 1 दिन 2 दिन की बात कर रहे हैं। आपकी हुकूमत सिंध में 11 साल से है। बेशक 11 साल से है, लेकिन कराची का मैंडेट पिछले 20 साल से 15 साल से किसके पास रहा है? क्या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास मैंडेट रहा है? क्या 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 माजी की बात इस वजह से, माजी की बात इस वजह से मैं करता हूँ क्योंकि मेरी उम्र इस शहर में रहती 30 साल हो गई। मैं एक दिन में 30 साल का नहीं हुआ। मैंने पिछले 5 साल भी देखे, उससे पिछले 5 साल भी मैंने देखे। उस पिछले 5 साल में कौन था इक़्तिदार में कराची से? मैंडेट किसके पास था? पीटीआई को चलो ठीक है, अभी आपने दे दिया, जैसे तैसे उनके पास हुकूमत आ गई, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी कराची में या मैंडेट एमकेएम के पास था? क्या जो फंड फ्री हैंड दिया गया मुशर्रफ साहब की तरफ से एमकेएम को, क्या उसका कोई जवाबदारी है? क्या कोई उस पे सवाल बनता है? आज उन्होंने मेयर कराची को कहा है कि बल्दियाती इख्तियारात होने चाहिए वैसे ही जैसे मेरे दौर में थे, तो फिर आप लोग दे दें इख्तियारात। तो उनके दौर में थे तो आज वो गले सड़े नालों में से क्यों बोरियां निकली जा रही हैं? क्या वो एक दिन की नालियां थी? साफ करा लेना। हम तो साफ करने के हम तो आस्तीनें चढ़ा के साफ करने उतरे हैं, लेकिन इनसे भी तो पूछा जाए ना कि इतना साल जो इक़्तिदार आपने एंजॉय किया, जो आप वफाकी हुकूमतों में भी रहे। सर आप बता दें, आपने इतना एंजॉय किया, आपने डिलीवर नहीं किया है सर। मुझे तो हंसी आ रही है। एक अजीब सी सूरत हाल है। 2008 के बाद पीपल्स पार्टी मुतलकुल अनान सूबाई हुकूमत में हुकूमत कर रही है। सवाल किससे बनेगा? सूबाई हुकूमत से 2008 से पहले
2008 کے 2008 سے وقت پہلے 2008 کے وقت مشرف صاحب، میں گزارش کر لوں، میں گزارش کر لیتا ہوں. آپ کیجئے. 2008 تک یہ جتنی صورتحال آپ کے سامنے موجود ہے، یہ کچرا سیاست جس کا تذکرہ شروع میں ان کی صوبائی قیادت کی طرف سے ہوا تھا، 21 تاریخ سے یہ خود ہی وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے. کام ان کا ہے جو 2008 سے نہیں کیا گیا. میئر صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے. اگر ان کا کوئی کام نہیں اور اختیار نہیں ہے تو استعفیٰ دینا چاہیے. آپ خود یہ بات کہہ کہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 140 سے اگر لوگوں کا آپ کو منتخب کیا پولیٹیکل ہوا، اتھارٹی دیتا ہے. اگر لوگوں کا منتخب کیا ہوا آدمی روز یہ کہتا ہے میرے پاس اختیار نہیں ہے تو اس کو بالکل استعفیٰ دینا چاہیے. کسی بہتر آدمی کو کام دینا چاہیے. اتحادی بھی ہے تو ذرا بتا دیں کہ وہ 162 ارب کا کیا سینیریو ہے، کب ڈیلیور ہوں گے تاکہ یہ لوگ کچھ کام کر اصل میں لیں. پیپلز پارٹی کی وہ پرانی عادت ہے، روایت ہے، آپ کہہ لیجئے کہ الزام تراشی کرنا. ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا پہلا پرابلم یہ ہے کہ یہ نااہل ہیں. ان کا دوسرا پرابلم کیا ہے کہ یہ بدعنوان ہیں. ان کا تیسرا پرابلم کیا ہے کہ یہ متعصب ہیں. یہ متعصب ہیں. یہ 3 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے شہر کراچی جو ہے یہ مسلسل پچھلے 11 سالوں میں جو ہے وہ اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی. آپ 10 دن منہ نہیں دھوئے نا تو 11ویں دن آپ کے گھر والے آپ کو نہیں پہچانیں گے. اس میرے شہر کا جو میں آپ کو پہلے عرض کر چکا ہوں، ریونیو انجن آف پاکستان ہے. صوبائی ایکسچیکر میں 95% آپ جتنے ٹیکس پہ یہ جتنے اربوں، اور ابھی اس دفعہ 1.1 ٹریلین روپیز کا بجٹ دیا سندھ گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے، اس میں سے 95% جو ہے وہ میرے شہر سے ریونیو جنریٹ ہوا ہے. یہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ایک چھوٹا سا بزنس مین بھی ہوتا ہے نا تو وہ انویسٹمنٹ اس جگہ کر رہا ہوتا ہے. لاڑکانہ، بدین، ٹھٹا، تھرپال کا ہر جگہ ہی صورتحال اب میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں نا. تو جو اچھا انویسٹر ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ پیسے اس جگہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جہاں سے پیسے مل رہے ہوتے ہیں، اس کو ریٹرن آنا چاہیے. ریٹرن آن انویسٹمنٹ کی ایک اصطلاح ہے، مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ 2000 ارب روپے، بالکل ویسے انویسٹ کیا تھا جیسے بلدیہ ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ڈیولپمنٹ بجٹ گیا پچھلے 11 سالوں میں، کہاں گیا؟ سوال پوچھا جائے. ان ریٹرن ان کو کتنا ملا ہے، ان شہروں سے کتنا ملتا ہے، اس پہ بھی سوال ہونا چاہیے. جب ایسی صورتحال ہوگی تو پھر نیب آ جاتی ہے، اور پھر نیب کے بعد یہاں پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہے. بریک کے بعد پی ایس پی کی رہنما فوزیہ حمید صاحبہ ہمیں جوائن کریں گی اور پی ایس پی کا موقف بھی اس حوالے سے جانیں گے. ابھی بڑھتے ہیں بریک کی جانب. جی جناب، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے خورشید شاہ صاحب کی گرفتاری سے متعلق، اور کراچی میں جو کچرے پہ سیاست چمکائی جا رہی ہے اس حوالے سے بھی گفت و شنید کا سلسلہ جاری تھا اور بلیم گیم کا بھی سلسلہ جاری ہے. کوئی کراچی کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے. گو کہ کراچی 75% سے زائد ریونیو جنریٹ کرتا ہے، لیکن اس کی صورتحال انتہائی ابتر ہے. اور نہ صرف کراچی بلکہ اندرون سندھ میں بھی حالات مثالی نہیں ہے. کراچی کے شہریوں کا کوئی بھی پرسانی حال نہیں ہے. پی پی رہنما تیمور علی مہر صاحب اور ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما علی خورشیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جبکہ پی ایس پی کی رہنما فوزیہ حمید صاحبہ بھی اب سے ہمیں ٹیلی فون کال پر جوائن کر رہی ہیں، اور پی ایس پی کا موقف بھی اس تمام صورتحال پر ہم جاننے کی ان سے کوشش بھی کر رہے ہیں. فوزیہ حمید صاحبہ، فرمائیے گا کہ 2008 سے لے کر 2019 تک جو کراچی میں سیاست جاری ہے اس میں صرف اور صرف بلیم گیم کا سلسلہ جاری ہے، اور کراچی جو کہ 90% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، دیکھا جائے تو وہ بالکل لاوارث ہو کے رہ گیا ہے. دیکھیے، آپ نے بالکل یہ بات ٹھیک کہی ہے، اور یہ المیہ ہے اس شہر کے ساتھ کہ وہ شہر جو کہ سندھ کو 90% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے، وفاق کو وہ 65 سے 75% ریونیو جنریٹ کر کے دے رہا ہے. اصولاً تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام ہونا چاہیے تھا، اور اس کی پروگرس کے لیے ہم جو ہے ساری چیزوں کو بالے طاق رکھ کے اس کی پروگرس کے پیچھے لگتے ہیں، کیونکہ کراچی جب چلتا ہے تو پورا ملک پل رہا ہوتا ہے نا. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو لوگ جو ہیں انہوں نے ڈیوائیڈڈ رول کا فارمولا اپنایا اور اس پہ کام کرنا شروع کیا، اور نیتوں میں اتنا فتور آ گیا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کراچی پیسہ تو دے لیکن ہم کراچی کے لیے کام نہیں کریں گے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ اب چیزیں میرے خیال میں اب سچویشن میں ہم آگے ہیں کہ ہمیں جتنے کراچی کے اسٹیٹ ان کو بیٹھنا پڑے گا اور ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے آگے، کیونکہ اگر کراچی رک گیا تو پورا ملک رک جائے گا.
اور اس کو اب جو کبھی تو یہ ہے کہ وفاق صوبے سے لڑ رہا ہے، صوبہ وفاق سے لڑ رہا ہے، تو ہمیں پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. اگر تو ہمیں ڈیموکریٹک فارم آف گورنمنٹ چاہیے تو پھر ہمیں اپنے رویوں کو ڈیموکریٹک کرنا پڑے گا. فوزیہ صاحبہ، لیکن اگر اس طرح سے لڑتے رہے تو مسائل کم ہونے کے بجائے آپ کو نہیں لگتا کہ مزید بھی بڑھ جائیں گے؟ کیونکہ وفاق اور سندھ گورنمنٹ کے درمیان رسہ کشی مزید بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وفاق کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کنٹینر سے نیچے اترنے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ ابھی بھی کنٹینر پہ چڑھی بیٹھی ہے. جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ بہت معذرت کے ساتھ وہ ابھی تک پی ٹی آئی کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں. وہ ابھی تک ان کو یہ بات پتہ ہی نہیں لگ رہی کہ وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. وہ کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کے وزیر اعظم نہیں ہیں. ان چیزوں کو ان کو ہٹانا پڑے گا. پلس ان کے جو وزراء اور ان کے خاص طور پہ جو درباری ان کے برابر میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو جب تک یہ درباری سسٹم نہیں ختم کریں گے وہ آزاد بھی نہیں کر سکتے. دوسری بات، ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے. اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو تمام صوبے جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں محرومی زیادہ آئے گی اور اس کا ریئیکشن بہت برا آئے گا، اور اس کا اثر جو ہے بہت ہی ایبرپٹ اور بہت ہی سڈن اور بہت ہی جو ہے آپ اس کو ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں گے جو وہاں سے ریئیکشن آ جائے گا. تو ان کو یہ چاہیے کہ آئیں، وزیر اعلیٰ سے بیٹھیں، چیزوں کو ڈسکس کریں، خاص طور پہ کراچی کی ایشو کو ٹاپ پہ رکھ کے ان بات کریں. 120 ارب کی وہ بات کر کے گئے ہیں، 120 روپے بھی نہیں ملے نا. تو آپ کیسے بات کر، جب تک آپ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وزیر یہ اعلیٰ سندھ سے اپنی بات نہیں کریں گے تو کام بھی نہیں بنے گا. پی ایس پی کے رہنما فوزیہ حمید صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ موجود تھی. پی ایس پی کا موقف بھی ہمارے پاس آ چکا ہے. اور تیمور علی مہر صاحب، بات ہو رہی ہے وفاق کی، تو یہ بتا دیجئے کہ بار بار آپ لوگ این آر او کیوں مانگ رہے ہیں؟ وزیر اعظم پاکستان تو کہہ چکے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا، کسی بھی چور ڈاکو کو ڈھیل نہیں دی جائے گی اور ڈیل نہیں ہوگی. دیکھیں، آپ نے جو ابھی سوال کیا، میں اس کو کنیکٹ کروں گا آپ کے پہلے سوال سے. نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ، میں دوبارہ اس نقطے پہ آؤں گا. اگر نیب اور وزیر اعظم صاحب کا آپس میں کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، تو وزیر اعظم صاحب سے مانگتا کون ہے این آر او؟ ہم تو بار بار یہی پوچھتے ہیں، آپ نام بتا دیں. جہاں وہ اتنی پگڑیاں اچھال رہے ہیں وہاں پر میرا خیال اگر ان کے پاس ایسی کوئی حقیقت ہوتی تو وہ بالکل برملا اس کا نام لے لیتے. آپ ہوتے کون ہیں این آر او دینے والے؟ نیب انویسٹیگیشن کر رہا ہے. پلی بارگننگ کا قانون نیب میں، وفاق میں تو نہیں ہے. پی ٹی آئی کے تو منشور میں کہیں نہیں تھا پلی بارگن ہم آ کے آپ سے بات چیت کریں گے. اگر ان کا قانون ہے تو بھئی ان کو بات کرنے دو. آپ کو کون کہتا ہے جا کے این آر او مانگو، این آر او کی باتیں کرو؟ اچھا علی خورشیدی صاحب، یہ نون لیگ کی جانب سے بھی خورشید شاہ صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے کافی زیادہ زور سے آوازیں بلند کی جا رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں بیک بیہائنڈ کہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے، مذاکرات چل رہے ہیں دونوں کے درمیان، کوئی نیا گٹھ جوڑ بننے جا رہا ہے؟ پی پی اور نون کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے موجودہ سیاسی صورتحال میں تو وہ 90 کی دہائی یاد آ جاتی ہے کہ جہاں پہ لوگوں نے، ان دونوں بڑی جماعتوں نے ایک دوسرے کے مرکزی رہنماؤں کے خلاف، مطلب بی بی شہید کو بھی نہیں چھوڑا تھا، ان پہ بھی الزامات کی مطلب وہ برسات کر دی تھی. اس کے بعد موجودہ سینیریو، کیونکہ دونوں ایک ہی پیج پہ موجود ہیں. دیکھیں پچھلے 2 دہائیوں سے مرکزی سطح پہ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے نا، اس میں تو کوئی مطلب کلام نہیں ہے. اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے اور پھر مشرف صاحب نے جوش خطابت میں جو کلام ایک دوسرے کے خلاف بولے گئے ہیں، نام لیے گئے ہیں، ساری باتیں میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ تمام لیڈران جو ہیں وہ قابل احترام ہیں اور یہ باتیں ان کی آپس میں ایک دوسرے کی طرف سے ہوئی تھی. اب اس کے بعد آج دونوں ایک ہی پیج پہ موجود ہیں، تو میرے خیال سے یہ والا سوال انہی لوگوں سے کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. وی ایز اے پارٹی ہم یہی کہیں گے کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. لیکن جس طرح سے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کی جانب سے آواز بلند کی جا رہی ہے، اس سے تو بظاہر یہی لگتا ہے کہ کچھ نیا ڈیولپمنٹ دیکھنے میں آ رہی ہے، اور شاید مولانا فضل الرحمان جو کہ تحریک چلانے والے ہیں اس حوالے سے بھی اپوزیشن متفق ہے، اور شاید اب دمادم مسقل اندر پھر ہوگا. میرے خیال سے تو یہ مفروضے پہ ہی بات ہو سکتی ہے کیونکہ ابھی کوئی چیز سامنے ہے نہیں. اور رہی بات پروٹیسٹ کی اور احتجاج کرنے کی اس حکومت کے خلاف،
تو میرے خیال سے وقت جو ہے وہ اس کا زیادہ تیمور بہتر صاحب، فیصلہ کرے آصف گا. علی زرداری صاحب کہتے ہیں کوئی کرپشن میں نے نہیں کی ہے. خورشید شاہ کا بھی آج یہی سٹیٹمنٹ دیکھنے میں آیا، میرا جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ خاصے پورے امید نظر آئے ہیں، اور خاص کر ان کا یہ بھی آج سٹیٹمنٹ رہا ہے کہ پنڈی کا موسم بہت زیادہ اچھا ہے. پنڈی کا موسم اس لیے زیادہ اچھا ہے کیونکہ آصف صاحب کو کچھ ٹائم ہو گیا وہاں رہتے ہوئے، تو انہوں نے شاید گرمی کا موسم بھی دیکھا، سردی کا موسم بھی دیکھا. شاید ان کو مطلع ابر آلود لگ رہا ہو، شاید کوئی بادل آ رہے ہوں، شاید مولانا صاحب کا سفر ہو رہا ہو اسلام آباد میں. خیر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے. ہمارے بھائی نے بات وہ کی، تو ہم بھی 11 سال سے دیکھ رہے ہیں سر کہ آسمان کیسے کیسے رنگ بدلتا جا رہا ہے. بالکل ویسے جیسے وسیم اختر صاحب کھڑے ہو کے بات کرتے تھے پی ٹی آئی پہ، جیسے فیصل وافڈا صاحب جا کے ان کے قائد محترم کے پاس ان کی جائیدادوں کے پاس جا کے کھڑے ہوتے تھے، پروٹیسٹ کرتے تھے. آسمان رنگ بدلتا ہے، لیکن اگر دو بڑی سیاسی جماعتوں نے پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑا ہے تو یہ پاکستان کی جمہوریت کے بہت اچھا قدم ہے. ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے علی مہر صاحب اور ایم کیو ایم پاکستان سے علی خورشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ہفتے پیر کو آپ سے پھر کچھ مختلف موضوعات کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ نگہبان.